ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ حدیث کو سننا چاہتے ہو تو تمہیں 1 سال تک روزہ رکھنا پڑے گا، 1 سال تک، صرف ایک حدیث کے لیے۔ اس عاشق حدیث نے کہا حضور آپ حدیث سنائیے، میں 1 سال روزہ رکھنے کو تیار ہوں، میں 1 سال روزہ رکھنے کو تیار ہوں۔ ہمارے اسلاف میں ایک حدیث کی خاطر 1 سال کے روزے رکھے، اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے یہاں ایک حدیث نہیں، انشاءاللہ تاج الشریعہ کا یہ غلام اور تاج الشریعہ کا یہ مرید آج آپ کے سامنے حدیثوں کی برسات کر دے گا انشاءاللہ۔ بس اطمینان و یقین کے ساتھ آپ سماعت کریں، اور ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہ ہوگا تو وہ کر لیں گے، لگ گئے کام سے۔ جی مشکات شریف میں بھی یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ آئیے حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من سهل الله له طريقا الى الجنه ان الملائكه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم وان العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الارض والحيتان في جوف الماء وان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ان العلماء ورثة الانبياء ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر۔ جی لگا کر کہیے سبحان اللہ۔ یہ حدیث اس کے بغیر کہتے اس کو صحیح کروائیے، ارے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی لگا کر کہیے یا رسول اللہ، محبتوں کے ساتھ کہیے یا رسول اللہ۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں جو جلسہ سننے والی عوام ہے وہ مخصوص ہے، ٹھیک ہے نا، ہر جگہ مخصوص ہے، اور ہندوستانیوں کی سننے کا مزاج یہ ہے کہ خطیب جب تک جوش میں تقریر نہ کرے مزہ ہی نہیں آتا ہے کسی کو، ٹھیک ہے نا۔ اب لاکھ نکات علمی بیان کرتے رہیے، جتنی آپ نے تقریر کو ٹھنڈا کر دیا سو جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر بھی لوگ سب کا مزاج یہ ہے کہ جوشیلی تقریر ہو، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ جوشیلی تقریر پسند کرتے ہیں تو ہم بھی جوشیلی عوام پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جی بھی نہیں لگا رہے ہیں، تو انشاءاللہ جتنا دم سے آپ سنیں گے اس سے زیادہ دم سے انشاءاللہ ہم سنائیں گے۔ ذرا مل کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ میری جانب بھی ہو جائے اشارہ، میری جانب بھی ہو جائے اشارہ، چمک اٹھے میری تقدیر کا ستارہ، میری قسمت میں لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پہ تقریر کرنا بڑا حساس ٹاپک ہے، آج تقریر ہوگی ریپ کے حوالے سے، آج تقریر ہوگی زنا کے حوالے سے، آج تقریر ہوگی اسلام کا نظریہ زنا کے تعلق سے کیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آج کا بیان آپ نے سن لیا، جہاں جہاں بھی بیان کیا ہے، نوجوان بعد میں آئے ہیں،
وہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں حضرت اب تک تو گناہ ہوتے رہے، بتائیے آپ کیا کریں؟ تو انشاءاللہ اگر آج آپ نے ابھی آج حالات ہندوستان کے جیسے چل رہے ہیں بتانے کے محتاج نہیں ہیں، آپ سب جانتے ہیں، ہر ایک آدمی واٹس ایپ سے جڑا ہوا ہے، ہر ایک آدمی فیس بک سے جڑا ہوا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے سب اس کی نظروں کے سامنے ہے، مزید مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ جی لگائیں گے تو انشاءاللہ حدیثیں بھی سنیں گے، قرآن اور حدیث کے حوالے سے ایک زناکار کی، ایک ریپسٹ کی کیا سزا ہے وہ انشاءاللہ آپ سن لیں گے نا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس حدیث کو ترجمہ کرنے سے پہلے اس حدیث کی میں سند آپ کے سامنے پیش کروں۔ اس حدیث کو حضرت امام ابو داؤد علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب ابو داؤد شریف کے اندر نقل فرمایا۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے اپنے استاد مسرحت بن مصدق سے سنا، اور مسرحت بن مصدق کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت عبداللہ بن داؤد سے سنا۔ حضرت عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت عاصم بن رجا سے سنا۔ عاصم بن رجا کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت داؤد بن جمیل سے سنا۔ حضرت داؤد بن جمیل کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے قیس بن کثیر سے سنا۔ قیس بن کثیر کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے حضرت ابو الدرداء سے سنا، اور حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں اس حدیث کو ہم نے رسول اللہ سے سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ یہ تھی حدیث کی سند، اور ہمارے علماء نے ایک چیز کو ریکارڈ کر کے رکھا۔ میرے بھائی دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہ ملے گی کہ جس کے ماننے والوں نے جب وہ مسکرائے ہوں تو ان کے مسکرانے کے طریقے کو بھی لکھ لیا ہے، جب وہ چلے ہوں تو ان کے ماننے والوں نے دیکھ کر ان کے چلنے کے طریقوں کو بھی لکھ لیا ہو، ان کے بیٹھنے کے طریقے کو بھی لکھ لیا ہو، ان کے اٹھنے کے طریقے کو بھی لکھ لیا ہو، ان کے چلنے کے طریقے کو بھی لکھ لیا ہو، ان کے تجارت کے طریقے کو بھی لکھ لیا ہو۔ عزیزان محترم، ایسی ذات اگر دنیا میں کوئی نظر آتی ہے تو وہ صرف ہمارے آقا کی ذات ہے، اور میرے آقا سے جس کو نسبت ہو گئی اللہ نے اس کے مقام کو بلند فرما دیا۔ اور انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ایسی بات سنانے جا رہا ہوں کہ جہاں جہاں میں نے اس کو پڑھا ہے سارے ہی کے سارے لوگ نعرہ لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے لوگ نعرہ لگانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کا اصول ہے، اگر کسی کو خوش کرنا ہے یا تو اس کی تعریف کرو، اگر اس کو خوش کرنا ہے تو اس کے بیٹوں کی تعریف کرو، اگر اسے خوش کرنا ہے تو اس کے آباء و اجداد کی تعریف کر دو، انشاءاللہ وہ خوش ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آپ نے سرکار کے بیٹوں کے حوالے سے تو بہت سنا، غریب نواز سرکار کے بیٹے ہیں، غوث اعظم سرکار کے بیٹے ہیں، عزیزان محترم بے شمار اولیاء کے بارے میں سنا۔ اب آئیے آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کرنے جا رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ آپ مچل جائیں گے انشاءاللہ، اور جس کو سرکار سے محبت ہوگی وہ مچل جائے گا۔ اور ایک عاشق کی پہچان ہی ہوتی ہے جب اس کے محبوب کا نام لیا جائے تو عاشق مچل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے سرکار کا ذرا سماعت کریں۔ آدم علیہ السلام، آدم کے بیٹے سیس، سیس کے بیٹے آنوش، آنوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے ملہل، ملہل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متشائع، متشائع کے بیٹے لامک، لامک کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفکشاس، ارفکشاس کے بیٹے عابد، عابد کے بیٹے فائج، فائج کے بیٹے راؤ، راؤ کے بیٹے سروج، سروج کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے تاروخ، تاروخ کے بیٹے ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے پیدار،
قیدار کے بیٹے اردام، اردام کے بیٹے مزی، مزی کے بیٹے شمی، شمی کے بیٹے زالے، زالے کے بیٹے ناگس، ناگس کے بیٹے مقسی، مقسی کے بیٹے ابہام، ابہام کے بیٹے اقناط، اقناط کے بیٹے عیسر، عیسر کے بیٹے زیشان، زیشان کے بیٹے عیدی، عیدی کے بیٹے عربی، عربی کے بیٹے یلجن، یلجن کے بیٹے نحسن، نحسن کے بیٹے یسربی، یسربی کے بیٹے سنبر، سنبر کے بیٹے حمدان، حمدان کے بیٹے دعا، دعا کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عبقر، عبقر کے بیٹے عیفی، عیفی کے بیٹے ماہی، ماہی کے بیٹے ناہش، ناہش کے بیٹے جاہم، جاہم کے بیٹے تابت، تابت کے بیٹے تدلاف، تدلاف کے بیٹے بلداس، بلداس کے بیٹے حساب، حساب کے بیٹے ناشد، ناشد کے بیٹے عبید، عبید کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے عوس، عوس کے بیٹے کنبال، کنبال کے بیٹے عوس، عوس کے بیٹے حمیسک، حمیسک کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدلقہ، مدلقہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانا، کنانا کے بیٹے نضر، نضر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے خالد، خالد کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ بیتان خواجہ غریب نواز، خواجہ غریب نواز کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان پلگرام شریف، آمد سیدی سرکار حضور سہیل ملت حضرت علامہ مفتی ظفر صاحب قبلہ نوری ازہری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مل کر کہیں یا رسول اللہ، اور محبتوں سے کہیں یا رسول اللہ۔ اب بریلی کے تاجدار چون کر کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، وقت کافی ہو رہا ہے، چند منٹ باقی ہیں، آئیے اب ہم اپنے ٹاپک پر آئیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا۔ زنا کسے کہتے ہیں؟ کسی سے ناجائز سمبند بنانے کو زنا کہتے ہیں، وداؤٹ میرج سیکس کو زنا کہتے ہیں، بغیر نکاح کے انٹرکورس کرنے کو زنا کہتے ہیں۔ اللہ نے مقدس کلام میں فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، یہ نہیں فرمایا زنا مت کرنا۔ اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ عزیزان محترم، اسلام نے ہر اس راستے پر پہرا لگایا جو راستہ زنا تک لے جانے والا ہو، جو راستہ زنا تک پہنچانے والا ہو۔ اٹھائی گئے حدیثوں کو میرے آقا نے کس طریقے سے تعلیم دی، ترمذی شریف کی روایت ہے، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثها الشیطان۔ سرکار فرماتے ہیں اے لوگو، کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ایک ساتھ نہ رہے، تنہائی میں ایک ساتھ جمع نہ ہو۔ کیوں؟ ان کان ثالثها الشیطان، اگر ایسا ہوگا تو تیسرا ان میں شیطان ہوگا جو انہیں گناہ کی طرف ابھارے گا، جو انہیں زنا کی طرف لے جائے گا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا شیطان کے حوالے سے؟ مشکات کی
روایت ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم، اے لوگو شیطان جو ہے انسان کی رگوں کے اندر جس طریقے سے خون دوڑتا ہے اسی طریقے سے شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، اے لوگو سن لو یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. عزیزان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر پابندی لگا دی کہ کوئی مرد تنہائی میں کسی عورت کے ساتھ جمع نہ ہو، کسی عورت کے ساتھ اکٹھا نہ ہو. اگر اکٹھا ہوگا ایک ساتھ تو اجنبی لوگ جمع ہوں گے تو گناہ کا خدشہ ہے، زنا کا خدشہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی مبارک تعلیم عطا فرمائی. ترمذی ہی کی روایت ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرجت امراۃ اے الامراۃ عورت اذا خرجت استشرفها الشیطان. سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے استشرفها الشیطان، شیطان اسے گھورتا ہے، شیطان اسے گھورتا ہے، شیطان اسے دیکھتا ہے. عزیزان محترم جو کوئی کسی بے پردہ عورت کو گھورے کسی کو دیکھے سمجھ لینا کہ یہ انسانی حرکت نہیں ہے بلکہ یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی کام ہے. عزیزان محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس راستے کے اوپر پابندی لگا دی جو تمہیں زنا تک لے جائے. اٹھائیے بخاری شریف کو، کیسی پیاری روایت. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يضمن لي بين لحيه وبين رجليه اضمن له الجنہ. رواه البخاری فی صحیحہ. سرکار فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سے جو کوئی مجھے اس بات کی گارنٹی دے دے، اس بات کی ضمانت دے دے کہ اس نے اپنی زبان کا دنیا میں کبھی غلط استعمال نہ کیا اور اس نے کبھی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال نہ کیا، تو سرکار فرماتے ہیں میں نبی اسے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں، میں نبی اسے جنتی ہونے کی گارنٹی دیتا ہوں. عزیزان محترم اسی لیے تو قدرت کے نقیب نے پکار کر کہا، کیا کہا؟ تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا وہاں بھی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور مالک کونین ہے وہ، پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ، پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. عزیزان محترم میرے آقا نے فرمایا جو مجھے اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دے کہ میں نے شرمگاہ کا کبھی غلط استعمال نہ کیا، میرے نبی اسے جنتی ہونے کی ضمانت دے رہے ہیں، اس کی جنتی ہونے کی گارنٹی لے رہے ہیں. عزیزان محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز پر پہلا لگا دیا جو ہمیں زنا تک لے جانے والا ہو، جو راستہ ہمیں زنا تک پہنچانے والا ہو. آئیے میرے بھائیو ذرا تحقیق کا مطالعہ کریں، ذرا تحقیق کی سیر کریں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلامی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھاتے 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 جب ملک یمن جب روم کی سرزمین پر پہنچے، عزیزان محترم خالد بن ولید اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ ہیں، اپنے تمام سپاہیوں کے ساتھ ہیں. وہاں کے پادری آئے اور پادریوں نے کہا اے خالد ہم لڑائی نہیں چاہتے ہیں، اے خالد ہم جھگڑا نہیں چاہتے ہیں، اے خالد ہم کسی طریقے کا مسئلہ نہیں چاہتے ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے اے خالد کل تم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہمارے بازار سے گزر جانا. اگر ہمارے بازار سے گزر گئے تو ہم سرینڈر کر دیں گے، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم اپنے علاقے کو آپ کے حوالے کر دیں گے، ہم اپنی زمینوں کو آپ کے حوالے کر دیں گے. عزیزان محترم حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں ہمیں تمہاری شرط منظور ہے. عزیزان محترم تمام کے تمام ساتھیوں نے کہا حضور آپ نے اتنی بڑی شرط کیسے منظور کر لی؟ ان کے دربار کے اندر سے ہو کے جانا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کے پیچھے کوئی بڑی جنگی چال ہو، کوئی اس کے پیچھے کوئی خطرناک داؤ پیچ ہو. عزیزان محترم حضرت خالد بن ولید مسکرائے اور فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے، ہمارا مولا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا معبود حقیقی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے. عزیزان محترم خالد بن ولید نے تمام چیلنجز کو قبول کر لیا اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کی گئی. سارے کے سارے لوگ اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں. خالد بن
वलीद ने सोचा जरा देखो तो सही रात के सन्नाटे के अंदर मेरे वीर क्या कर रहे हैं, रात के सन्नाटे में मेरे सिपाही क्या कर रहे हैं, रात के सन्नाटे में मेरे मानने वाले क्या कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने एक खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा, एक नौजवान कुरान अज़ीम की तिलावत में मशगूल है, एक नौजवान कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहा है। दूसरे खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा, एक नौजवान नवाफिल पढ़ने में मशगूल है। तीसरे खैमे का पर्दा उठाया, क्या देखा, एक नौजवान अपनी जंगी तैयारियों में लगा हुआ है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब सुबह का सफेदा नमूदार होता है, खालिद बिन वलीद अपने तमाम के तमाम साथियों को लेकर उस बाजार के दरवाजे पर पहुंचे और खालिद बिन वलीद ने कहा, ऐ नौजवानों सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, ऐ नौजवानों सुनो, आज तुम यहाँ से कामयाब होकर लौटोगे, आज तुम यहाँ से फतह और नुसरत तुम्हारे कदम चूमती हुई नजर आएगी, आज तुम यहाँ पर फतह और नुसरत के झंडे गाड़ते हुए नजर आओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम के तमाम साथियों ने कहा, ए हमारे सरदार, ए हमारे कमांडर, इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे दे सकते हो, इतनी बड़ी बशारत कैसे दे सकते हो, इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो। अभी तो हमें ये नहीं मालूम है दुश्मन के ज़हनो फिक्र वहम गुमान ख्याल के अंदर क्या चल रहा है, अभी तो हम इसको नहीं जानते हैं, और अभी तो हमें ये नहीं मालूम है दुश्मन के पास कितनी ताकतें हैं। आप हमें इतनी बड़ी बशारत कैसे दे सकते हो, आप हमें इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे दे सकते हो, आप हमें इतना बड़ा मुस्तक कैसे सुना सकते हो। तो अज़ीज़ान मोहतरम, दिल के कानों से सुनिएगा, खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था। खालिद बिन वलीद ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, आज रात मैंने तुम्हारी इबादत देख ली है, और वो कौन, जिस कौम के नौजवान रात के आबिद होते हैं, दिन के खासी होते हैं, ऐसी कौम मैदान में उतरने से पहले कामयाब हो जाती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह आपने अता फरमा दे सारे बुजुर्गों का नाम। हो सकता है खालिद बिन वलीद की ज़बान पर ये तराना आ गया हो। रब ने कहा है, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ए लोगो, घबराना नहीं, तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, बशर्ते कि तुम मुसलमान हो जाओ। और हालात ने कुछ इस तरीके से कहा होगा कि वो कौम, जिस कौम के नौजवान रात के अय्याश होते हैं और दिन के सज्जा होते हैं, ऐसी कौम कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। ऐसी कौम फिर उसे मिटाने की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ब खुद मिट जाती है, वो खुद ब खुद उसका वजूद खत्म हो जाता है, उसकी हवा उखड़ जाती है। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिद बिन वलीद ने अपने तमाम साथियों से कहा, मेरे वीरों, घबराने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसके बाद अपने घोड़े को उस बाजार के अंदर दाखिल कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, गौर से सुनिएगा, जो यूट्यूब पर गंदी चीजें देखते हैं, जो व्हाट्सएप पे गंदी चीजों को इधर से उधर करते हैं, जो फेसबुक के ऊपर गंदी तस्वीरों को देखते हैं, मुहासबा करने की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिद बिन वलीद जैसे ही बाजार के अंदर दाखिल हुए, खालिद बिन वलीद ने क्या देखा कि उन पादरियों ने अपनी कौम की तमाम हसीन जमील लड़कियों को, औरतों को नंगा करके उस बाजार के अंदर सजा दिया था, उस बाजार के अंदर लगा दिया था, उनकी नुमाइश कर दी थी। अज़ीज़ान मोहतरम, खालिद बिन वलीद समझ गए इसके पीछे इनका क्या दाव है, इसके पीछे इनकी क्या चाल है, इसके पीछे इनका क्या प्याराम है। खालिद बिन वलीद ने अपने साथियों से कहा, ओ लोग, हम इनकी बातों को समझ गए हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, अब हमें सूरह नूर की उस आयत पर अमल करना है। क्या अल्लाह ने कुरान में फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, ऐ लोगो अपनी निगाहों को नीची रखो और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। ए मेरे साथियों, दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओ, बाजार में दाखिल हो जाओ और खबर। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।